بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آج انشاءاللہ حج کا آسان طریقہ اور مناسک حج کے کتنے ایام ہیں اس کے حوالے سے مکمل معلومات انشاءاللہ حاصل کریں گے۔ حج کے مناسک کو ادا کرنے کے 5 ایام ہیں اور یہ 8 ذی الحج سے لے کر 12 ذی الحج تک ادا کیے جاتے ہیں، اور حجاج کرام جب اس کے بارے میں سنتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ بالخصوص جب انسان حالت احرام میں ہوتا ہے تو اس پر کچھ قیودات ہوتی ہیں، کچھ شرائط ہوتی ہیں کہ اگر ان کو ادا نہ کیا جائے تو اس پہ دم لازم آ جاتا ہے، تو حجاج کرام بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو وہ حالت جس میں یہ قیودات ہوتی ہیں وہ تقریباً حاجی اس سے 2.5 دن کے اندر اندر فارغ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مناسک حج کو ادا کرنے کے جو ہیں وہ 12 ذی الحج تک اوقات ہیں۔ تو آئیے اس کا آغاز جو ہوتا ہے وہ 8 ذی الحج سے ہوتا ہے، یعنی حاجی جو ہے وہ 7 ذی الحج کو رات کو ہی احرام کی حالت میں اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے اور حج کی ادائیگی کی نیت سے 2 رکعت نفل ادا کرتا ہے، اور یہ دعا کرتا ہے اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی، اے اللہ میں حج کے ارادہ کرتا ہوں تو اس کو میرے لیے آسان فرما، کیونکہ آج کل رش بہت زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے 7 ذی الحج کو یعنی 8 ذی الحج کی جو شام ہے جب آغاز ہوتا ہے تو سعودی حکام جو ہے اس وقت سے حجاج کرام کو مینا کے اندر روانہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ وقت پر ان کو مینا کے اندر پہنچا دیا جائے۔ اب 8 ذی الحج کو کیا کرنا ہے کہ ظہر کی نماز سے لے کر فجر یعنی 5 نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحج کی فجر جو ہے یہ آپ نے مینا کے اندر ادا کرنی ہے، یہ سنت ہے۔ اب 9 ذی الحج یعنی یوم عرفہ، اور یوم عرفہ یہ حج کا سب سے اہم رکن ہے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو 9 ذی الحج ہے یہی وقوف عرفہ جو ہے یہی اصل حج ہے، یعنی یہ اہم رکن ہے۔ تو 9 ذی الحج کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے عرفات کے میدان میں آ جانا ہے، اور عرفات کا جو میدان ہے اس میں اگرچہ حجاج کرام ظہر سے پہلے آئیں یا ظہر کے بعد آئیں تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ظہر تا مغرب یہ میدان عرفات میں رہیں، یہ واجب ہے، اور اگر کوئی حاجی ایسا نہیں کرتا اور وہ مغرب سے پہلے وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں تو ان پر دم لازم آ جاتا ہے، اور اس وجہ سے چاہیے کہ آپ مغرب تک وہاں سٹے کریں۔ اب آپ نے ظہر اور عصر ظہر کے وقت کے اندر عرفات کے میدان میں ادا کرنی ہے، اسے ظہرین کہتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے مغرب کی نماز ادا کرنی ہے مزدلفہ میں، یعنی مغرب کے وقت آپ نے بغیر ادائیگی مغرب کے آپ نے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جانا ہے۔ مغرب کی نماز نہ تو آپ نے وہاں عرفات میں ادا کرنی ہے نہ ہی رستے میں ادا کرنی ہے، اور آپ نے مزدلفہ کے میدان میں آ جانا ہے، اور مزدلفہ کے میدان میں آ کر آپ نے عشاء کے وقت کے اندر مغرب اور عشاء دونوں کو اکٹھا ادا کرنا ہے۔ اب رات یہ جو مزدلفہ میں گزاریں گے اس رات کے حوالے سے آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ رات شب قدر سے بھی زیادہ افضل رات ہے حاجیوں کے لیے، تو لہذا اس رات کو جس قدر ہو سکے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے التجائیں کریں، اور عرفات کے میدان کے اندر کچھ اہم وظائف ہیں تو ان وظائف کو بھی پڑھیں۔ اس پر ایک علیحدہ میں نے ویڈیو بنائی ہے جس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ میرے چینل پر جا کر اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب رات آپ نے میدان مزدلفہ میں گزارنی ہے اور فجر تک وہاں رہنا یہ واجب ہے، اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا حاجی تو اس پر بھی دم لازم آ جائے گا۔ اب 10 ذی الحجہ کو آپ نے واپس مینا کے میدان میں آ جانا ہے، اور آج کے دن آپ نے 3 کام کرنے ہیں۔
ان 3 کاموں کے اندر ترتیب ضروری ہے. ویسے تو 4 کام ہے لیکن یہ 3 کام جو ہیں یہ آج کے دن کرنا ضروری ہیں. ان میں سے پہلا کام کیا ہے؟ آپ نے رمی جمرات کرنی ہے، اور دوسرا کام ہے آپ نے قربانی کرنی ہے، اور تیسرا کام کیا ہے کہ آپ نے حلق کروانا ہے. اگر مرد ہے تو حلق کروائے گا، اور اگر عورت ہے تو وہ قصر کروائے گی. اور اس کے ساتھ ہی حاجی جو ہے وہ احرام کی حالت سے فارغ ہو جائیں گے. اب رمی کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس پر بھی میں نے ایک علیحدہ سے ویڈیو بنائی ہے، آپ وہ ویڈیو میری جا کر دیکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح حاجی جو ہے کون سا حج ادا کر رہے ہیں تو ان پر قربانی واجب ہے، اس پر بھی میں نے ایک علیحدہ ویڈیو بنائی ہے، حج کی اقسام. تو لہٰذا آپ میرے چینل پر جا کر ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں. لہٰذا یہ تینوں کام جب آپ کر لیں گے تو آپ حج سے یعنی احرام سے آپ فارغ ہو جائیں گے. اب 10 کو آپ نے رمی کی، بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے جمرہ عقبہ کو، اور 11 اور 12 کو آپ کنکریاں ماریں گے تینوں شیطانوں کو، تو آپ کا حج جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں حج کے طریقے سے صحیح طریقے سے یاد رکھ کر اور صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے علاوہ آپ کے کوئی اور سوالات ہوں تو آپ کومنٹ باکس میں مجھے لکھیں، اور جو میرے دوست جن کے رشتہ دار حج پر گئے ہیں ان کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ صحیح طریقے سے حج کو ادا کر سکیں. اور جو نئے میرے چینل پر آئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن انہیں سب سے پہلے